بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dawat Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist, non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی، پرامن، سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. تادم بیان کم و بیش دنیا کے 66 ممالک میں اس مدنی تحریک کا پیغام پہنچ چکا ہے. اس تحریک کی سب بہاریں آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے دم قدم سے ہیں. آپ دامت برکاتہم العالیہ کی پر اخلاص شب و روز کوششوں سے بے شمار مبلغین تربیت پا کر سنتوں کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہیں. آپ دامت برکاتہم العالیہ نے کمال تدبر و حکمت کے ساتھ اس عظیم کام کو تقسیم فرما کر مختلف مجالس کے سپرد فرمایا ہے. چنانچہ ذمہ داران مدنی کاموں کا جائزہ لینے، اسلامی بھائیوں کے مدنی مشورے فرمانے کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران عطاری سلمہ الباری بھی مختلف اوقات میں ملک و بیرون ملک سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر فرماتے رہتے ہیں. اب تک نگران شورا نے جن ممالک کے دورے فرمائے ہیں ان میں عرب امارات، کویت، عمان، ہند، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، موریشس بھی شامل ہیں. پچھلے دنوں بھی آپ نے بر اعظم افریقہ کے کئی ممالک میں سنت و بھرا سفر اختیار فرمایا. اس سفر میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہنسبرگ، پیٹرزبرگ، ڈربن، وینڈا، کیپ ٹاؤن اور قریبی ممالک لسوتھو، موزمبیق اور موریشس کے ممالک بھی شامل تھے. آئیے اس سفر میں بر اعظم افریقہ کے مختلف شہروں میں ہونے والے اجتماعات کے مناظر دیکھتے ہیں. وکیل اتار کی آمد، وکیل اتار کی آمد، نگران شورا کی آمد. Listen, if this is the situation of a person who only keep the company of drinkers, if this is the situation of a person who only kept the company of drinkers, what about the drinker? کیا حال ہوگا اس کا؟ جب شراب
شرابیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کا یہ حال ہے کہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکا. تو ذرا غور کر لیں اپنی دوستیوں پر, غور کر لیں اپنی صحبتوں پر کہ ہماری صحبت کیسی. آپ کہیں میں شراب نہیں پیتا, شرابیوں کے ساتھ تو بیٹھتے ہیں. آپ یاد کریں وہ طوفان, سونامی, بگ سونامی, ریمبر ریمبر 2005, no, December 2004, 26 December 2004, سونامی طوفان in Indonesia, city of Banda Aceh. یاد ہے 2,220,000 پیپل اس طوفان کے اندر موت کے گھاٹ اتر گئے. ایک صحافی جرنلسٹ ہیں, that was present in Banda Aceh spoke of his grief and said that all of Banda Aceh was beautiful and lush green. No other city was as vibrant and colorful as this one. اتنا خوبصورت شہر تھا. The tsunami came and within minutes destroy, تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کہاں گئی وہ لاشیں, کہاں گئے وہ لوگ؟ تو جو ایک ریئلٹی ہے اس کو کیوں آپ مطلب ڈینائی کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کو ڈینائی نہ کریں نا. ٹھیک ہے وہ بھابھی اسے پردہ ہے, وہ پردہ کریں. آپ پردہ کریں. جیٹ کیوں جاتا؟ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہو, آپ بڑے بھائی ہو, آپ کو چاہیے کہ آپ مزید پردہ کرتے. یہ سب کام گھر کے بڑے کے ہیں. اپنی تو یہی سمجھ میں آیا ہے, گھر کے بڑے کے. آپ چاہیں گے تو نفاذ آئے گا, آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں آئے گا. آپ بیٹھ جاؤ, بد نہیں ہوگی میرے گھر میں یہ بے حیائی, میرے گھر میں گانے باجے نہیں ہوں گے, میرے گھر میں فلمیں ڈرامے نہیں ہوں گے. جب آپ ذہن بنا لو گے تو پھر گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میرا نوجوان ذہن بنا لے, میرا اسلامی بھائی ذہن بنا لے کہ میں نے یہ بے حیائی کی طرف جانا نہیں ہے, میں نے انشاءاللہ اب نمازیں پڑھنی ہے. دیکھیے جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے نا, اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے اسے جہنم میں داخل ہونا ہے. اب مجھے پرچی آئی ہے کہ میں بیمڑی میں بیان کروں. سمجھ تو سب رہے ہوں گے, سمجھ رہے نا آپ؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف بیمنی سمجھتے ہیں. اب یہ ایک پرابلم ہے کہ میں ابھی ساؤتھ افریقہ میں تھا تو وہاں اردو نہیں سمجھتے تو انگلش میں بولو, یہاں اردو نہیں سمجھتے تو بیمنی میں بولو. آؤں مجھے گھر جا جو وڈائیں, جو گھر جا سربراہیں, والد صاحب یا ماں ہیں, آؤ انہیں جی بارگاہ میں فریاد کری جو یہاں کہ برائے کرم پوتے یہ گھر کے اندر اسلام جو نظام نافذ کرو, سنتیں جو نظام نافذ کرو. پوتے یہ بچے جی شریعت کے مطابق تربیت کرو, اسلام کے مطابق تربیت کرو. انہیں کہ قرآن پڑھنو سکھایو. جو بچوں جو بزنس کری سکے تو جو بچوں قرآن نتھو پڑھی سکے. سوچو تو سر یار, کرو یہ صحیح ہے؟ جو بچوں نوٹو گنی سکے تو جو بچوں قرآن پاک کی کتاب ہتھ میں نتھو جلی سکے. بولے کہ بچے کے نوٹو گنو سکھایا ہو, جو بچے کے ڈاکیومنٹ بزنس ڈاکیومنٹ پڑھنو سکھایا ہو, بچے کے شریعت نہ سکھایا, اسلام کی تعلیم نہ سکھایا.